اس کی کہ جس نے کر دیے کن سے جا پیدا، زمین و آسمان پیدا، مکہ لا مکہ پیدا، ثنا اس کی جو مایوس بندوں کا سارا ہے، جو بے چاروں کا چارہ ہے، جو بے یاروں کا یارہ ہے، ثنا اس کی جو افسردہ دلوں میں رنگ بھرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج آپ کو مکو کی کہانی سناتے ہیں۔ مکو کو عربی میں عنب الثعلب کہتے ہیں اور فارسی میں انگور روباہ کہتے ہیں اور انگریزی میں نائٹ شیٹ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، مکو کا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے جو برسات کے موسم میں اگتا ہے، اور مکو کی ایک قسم وہ ہے جو زہریلی ہوتی ہے، جنگلوں میں ہوتی ہے، اس کا جو پھل ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ مکو پر چھوٹے چھوٹے پھل لگتے ہیں زرد اور سرخ رنگ کے، جو زرد اور سرخ رنگ کے جو جس پر پھل لگتے ہیں وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پیارے بچوں، مکو کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے بچوں جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں اپنی عظمت اور قدرت اور شان سے بے حساب فوائد رکھے ہیں۔ ایسے ہی مکو کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ مکو کی جو مزاج ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دوسرے درجے میں سرد و خشک ہے، یعنی ٹھنڈا ہے اور طبیعت اس کی خشک ہے، تو اس لیے جب ٹھنڈا ہے تو اس کے ساتھ گرم چیز استعمال ہونی چاہیے اور خشک کے ساتھ تر چیز بھی ساتھ استعمال ہونی چاہیے۔ مکو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے پیارے بچوں کہ اس کے پتوں کا اگر جسم پر لیپ کیے جائے تو اس سے ورم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے رس سے اور آرے کرنا سے جو خناق کی بیماری ہوتی ہے گلے میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور حلق میں جو ورم ہوتا ہے اور دانتوں اور گلے کے جو درد ہوتا ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ایسے ہی پیارے بچوں، مکو کے پتوں کو پیس کر سر پر لیپ کرنے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے اور دماغ کے جو ورم ہو جاتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی پیارے بچوں، اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ انسان کے جسم کے اندر جو ورم ہوں اور گیس ہوں ان کو تحلیل کرتا ہے، اور اگر پیشاب کی بندش ہو تو اس کو لاتا ہے۔ اور ایسے ہی پیارے بچوں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بیج روزانہ اگر 4 گرام تک لیے جائیں، کھائے جائیں تو یرقان اس سے دور ہو جاتا ہے اور پیشاب کھل کر آتا ہے، اور مثانے کے جو زخم ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مکو کے جو پھل ہوتے ہیں ان سے طاقت آتی ہے اور یہ خون کو صاف کرتے ہیں اور سینے کے مرض کو مٹاتے ہیں، اور اس کے جو شائدہ میں پیپل کا سفوف ملا کر پلانے سے اگر انسان کا ضعف ہاضمہ کمزور ہو گیا ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے جو شاندے سے آنکھوں کے دھونے سے نظر تیز ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے جو شاندے سے پھوڑے کو دھویا جائے تو پھوڑے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو باولے کتے نے یعنی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہو تو اس کا جو شاندہ پلانے سے اور اسی سے زخم دھونے سے زخم بھر جاتا ہے اور زہر اتر جاتا ہے، اور اس کے جڑ کے جو شاندے میں تھوڑا سا گڑ ملا کر پلانے سے نیند آ جاتی ہے، اور اس کے پتوں کو چبانے سے منہ اور زبان کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے رس میں سہاگا ملا کے پلانے سے قے دور ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان جڑی بوٹیوں کا تھوڑا سا علم حاصل کریں، اور پھر قرآن کا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اور جب بھی کوئی ایسی چیز استعمال کریں تو پیارے بچوں ہم حکماء سے اور حکیم لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا کریں، اور تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیا کریں، اور استخارہ بھی کر لیا کریں۔ اور ایسے ہی پیارے بچوں، مکو کے پتوں کا ساگ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور کہتے ہیں یہ اگر جگر بڑھ جائے تو اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور مکو کے جو پھل ہوتے ہیں اس سے کافی طاقت ملتی ہے، اور یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور خون کو صاف کرتے ہیں اور دل کے امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ مکو کا کاڑھا پینے سے پیارے بچوں بخار دور ہو جاتا ہے۔ مکو کے کاڑھے سے پھوڑوں کو دھونا پھوڑوں کو دور کرتا ہے اور یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور مکو کے پتوں کا عرق پیتے رہنے سے گردوں اور مثانے کی جو سوجن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مکو کے 5 سے 10 تولہ تک رس میں مصری ملا کر پلانے سے اگر پیشاب میں تنگی ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جتنے درخت اور پودے پیدا کیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ان پودوں اور درختوں کا علم حاصل کرتے رہیں۔ آج ہمیں غیروں نے انگریزی دواؤں کا محتاج کر دیا ہے، اور انگریزی دوائیں بہت ہی نقصان دہ ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم انگریزی دواؤں کے بجائے
ان درختوں اور پودوں کا علم حاصل کریں، اور یہ درخت اور پودے ہمارے قرب و جوار میں موجود ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پیارے بچوں، مکو کا پودا اور اس کے جو پتے اور اس کے پھل بہت ہی فائدہ مند ہیں، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اس سے ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔